बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 12 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं ईरान के अंदर होने वाले मुजाहिरीन पर किए जाने वाले क्रैकडाउन के नतीजे में कैजुअलिटीज़ क्या रिपोर्ट की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। इस वक्त क्या हालात हैं, क्या मुजाहरे जारी हैं या फिर अथॉरिटीज़ ने इन मुजाहरों को कंट्रोल कर लिया है, वो भी आपको बताऊँगा। अमेरिका का क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ घंटों कबल मीडिया से गुफ्तगू की, एयरफोर्स वन पर सवार था, बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की। ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमेरिका के अंदर किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बताया, वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईरान के अंदर जो तकरीबन 15 रोज से हुकूमत मुखालिफ जो मुजाहरे जारी थे और उनके ऊपर जो अथॉरिटीज़ की जानिब से यूं कह लें कि 2-3 रोज से जो क्रैकडाउन जारी था, तो उसके नतीजे में तकरीबन 544 हलाकतें, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इवन के ईरान के जो जरीदे हैं वो भी ये डेटा कंफर्म कर रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं और कुछ रिपोर्ट्स के अंदर तो ये भी दावा किया जा रहा है कि ईरान जो है वो ये डेटा छुपाने की कोशिश कर रहा है। ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 2000 से ज़्यादा रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान की अथॉरिटीज़ की जानिब से छुपाया जा रहा है। हलाकतें 2000 से ज़्यादा हैं, हस्पतालों के अंदर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। लेकिन ईरान की अथॉरिटीज़ ने इंटरनेट को बंद कर रखा है। जब से ये क्रैकडाउन ईरान की अथॉरिटीज़ ने स्टार्ट किया तो 3 रोज से तकरीबन इंटरनेट भी बंद है। तो ये डेटा, कुछ रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि डेटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जो कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ईरान भी कंफर्म कर रहा है और इंटरनेशनल मीडिया के जो ऑथेंटिक जरीदे हैं वो भी कंफर्म कर रहे हैं कि तकरीबन 550 हलाकतें जो हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं अभी तक। 1000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, 1044 भी बताया जा रहा है और 1048 भी बताया जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं इस क्रैकडाउन के दौरान। और ये जो हलाक होने वाले तकरीबन 550 हैं, इनमें से 100 से ज़्यादा ईरान के पुलिस एहलकार और अफसरान भी इनमें शामिल हैं, जो कि ईरान की अथॉरिटीज़ की जानिब से, ईरान की स्टेट टीवी की जानिब से कंफर्म किया गया। और ईरान ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया। ये जो पुलिस अफसरान और अहलकारों की शहादतें रिपोर्ट हुई हैं, तो इस पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया ईरान की अथॉरिटीज़ की जानिब से। और ईरान ने आज के दिन, यानी कि आज 12 जनवरी बरोज़ पीर के रोज़, ईरान की जानिब से ये कहा गया था अपने अवाम को कि अमरीका और इसराइल के खिलाफ और मौजूदा हुकूमत के हक में आपने बाहर निकलना है। और ईरान के अवाम बाहर निकले हैं। ये मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लाखों की तादाद में, ना सिर्फ तेहरान के अंदर बल्कि ईरान का सूबा अज़रबैजान, ये मैं आपको जो मनाजिर दिखा रहा हूँ, और तेहरान के अलावा मुख्तलिफ जो ईरान के शहर हैं वहाँ पर लाखों की तादाद में लोग निकले। और इन लोगों ने ये जो मुजाहरे थे, ये जो मुश्तिल मुजाहरे थे, जो रात के वक्त में हो रहे थे मुजाहरे, और जिस तरह की हरकतें की जा रही थी, मुजाहिरीन की जानिब से मसाजिद को टारगेट किया जा रहा था, मुक़द्दस मकामात को टारगेट किया जा रहा था, तो उन तकरीब कारियों की रियलिटी, ये जो मुजाहिरीन जो आज ईरान के अंदर बाहर निकले लाखों की तादाद में, तो इन्होंने वो रियलिटी जो है वो खोल कर पूरी दुनिया के सामने रख दी कि वो जो रात के अंधेरों में जो जलाओ घिराव कर रहे थे, तो वो कौन थे। उनके अंदर इसराइल और अमेरिका के एजेंट्स छुपे हुए थे और वो इस तरह की तकरीबकारियां कर रहे थे। ना सिर्फ ये मनाजिर इस बात का सबूत हैं, बल्कि ईरान की जानिब से ये कहा गया कि 1000 से ज़्यादा जो गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, तो वो जो बयानात सामने लाए जाएंगे आने वाले दिनों में, जो गिरफ्तार होने वाले तकरीबकार थे उनके बयानात भी जारी किए जाएंगे ईरान की जानिब से। और फिर पूरी दुनिया के सामने रियलिटी जो है वो मजीद वाज़े होकर सामने आ जाएगी कि ये मुजाहिरीन जो हैं वो किसके कहने पर और किसकी ईमा पर ये मुजाहिरीन जो हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे थे कि जलाओ घिराव कर रहे थे, मसाजिद को टारगेट कर रहे थे। अच्छा, मैं कुछ अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स आपको बता दूं जिनको अभी तक कंफर्म नहीं किया गया। जाहिर है कि ईरान की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये बताया गया कि आने वाले दिनों में ये जो बयानात हैं वो सामने लाए जाएंगे। बहरहाल अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि जी इनमें इंडियंस भी हैं और इनमें अफगान शहरी भी हैं जो कि इसराइल के लिए या फिर अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। वो तो खैर ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। आने वाले दिनों में जो ईरान की जानिब से ये बयानात जारी करने का कहा गया है, तो मज़ीद जो सूरत हाल है वो वाज़े हो जाएगी जब ये इनके बयानात सामने आ जाएंगे। खैर, ईरान के अंदर 3 रोज़ा सोग है, मुजाहरे हैं अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़। तो जो वो बैठा हुआ है ना अमेरिका के अंदर, रिज़ा पहलवी, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। रिज़ा पहलवी की जानिब से
جو ریسنٹ بیان سامنے آیا تو رضا پہلوی نے کہا کہ یہ ایران نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے ایران کی اتھارٹیز نے، اور جس طرح کا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ایران کی اتھارٹیز کی جانب سے، تو اب تو آپ نے شاہراہوں کو بند کر دینا ہے، عمارتوں کو آپ نے نظر آتش کر دینا ہے، آگ لگا دینی ہے تہران کو، ایران کو، سرکاری عمارتوں کو آگ لگا دو، اور جو شاہراہیں ہیں ان کو بند کر دو۔ اب شاہراہیں کیا بند کریں گے، کہ شاہراہیں تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ آلریڈی بند ہیں ایران کے اندر، لیکن یہ رضا پہلوی کی تکلیف آپ اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کی جانب سے ابھی بھی ان تخریب کاروں کو کہا جا رہا ہے کہ رات کے اندھیروں میں آپ نے نکلنا ہے، اور ایران کے اندر یہ تخریب کاریاں تب تک آپ نے بند نہیں کرنی جب تک امریکہ اور اسرائیل مدد کے لیے نہ آ جائیں، جن کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 روز سے ڈونلڈ ٹرمپ اسپیشلی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ میری مدد راستے میں ہے، میں مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہوں۔ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایئر فورس 1 کے اندر سوار تھا، میڈیا نمائندوں نے جب سوالات کیے ایران کے اندر مظاہروں اور حالات سے متعلق اور اس پر امریکہ کے رد عمل سے متعلق، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا صحافیوں کے سوالات پر، یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ There seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent, if you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. And we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Which hours? We're going to be talking about that. We may get the internet going, if that's possible. Are you talking to Musk We may about it? speak to Elon. Because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. So we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافیوں کے سوالات پر جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ ایک تو میں ایلون مسک سے بات کروں گا کہ ایران کے اندر انٹرنیٹ کا کوئی بندوبست ایلون مسک کی جانب سے کیا جائے۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے اوپر حملے کو لے کر، مظاہرین کا ساتھ دینے کو لے کر کچھ سٹرونگ آپشنز پر امریکہ کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے ایران کے اوپر حملے کو لے کر۔ اچھا، عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کی حرکتیں، یہ جس طرح کی حرکتیں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی ہیں، تو یہی وجہ تھی ایران کے اندر ہونے والے مظاہروں کی، اور اب بھی ان کی جانب سے ایران کے اندر مظاہروں کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ایران کو پریشرائز کیا جائے اور اپنی کنڈیشنز پر بات چیت کی ٹیبل پر لایا جائے۔ عباس اراغچی کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ایران نیگوشیشنز کے لیے تیار ہے، لیکن برابری کی بنیاد پر نیگوشیشنز ہوں گی، اس طرح کے مطالبات نہیں رکھے جائیں گے امریکہ کی جانب سے کہ اپنی میزائل سائٹس کو آگ لگا دو یا پھر اپنے جو نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کو اپنے ہاتھ سے جلا دو۔ برابری کی سطح پر مذاکرات کرنے ہیں تو ایران تیار ہے، اور اگر حملہ کرنا ہے تو ایران جواب دینے کے لیے بھی، عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا کہ ایران جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ بہرحال عباس اراغچی نے یہ دعویٰ کیا کہ جی مظاہرے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اگر امریکہ ان کے اندر ہوا جو ہے وہ دینا بند کریں ان مظاہروں کو تو مظاہرے کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور ان مظاہروں کا بہانہ لے کر اب ایران کے اوپر حملے کا بہانہ بھی ختم ہو چکا ہے، عباس اراغچی کی جانب سے کہا گیا۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو مذاکرات کی بھی بات کی، بہت بڑا دعویٰ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی میرے ساتھ رابطہ کیا ہے، ایران کے آفیشلز نے رابطہ کیا ہے، اور ایران کے آفیشلز میرے سے نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے، تو اگر یہ ملاقات ہوئی بھی ایران کے آفیشلز کے ساتھ تو اس سے قبل ایران کے اندر امریکہ کی جانب سے کوئی حملہ وغیرہ پہلے کیا جائے گا، اور یہ جو مذاکرات ہیں یا پھر ملاقات ہے یہ بعد میں کی جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو سنیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ Iran called to negotiate. Yesterday. The leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Can you share any details on that call? Iran wants to negotiate, yes. Negotiate what? We may meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Right. But a meeting is being set up. Iran called, they want to negotiate. Thank you very much, everybody. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے بہت بڑا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ جی ایران کے آفیشلز نے گزشتہ روز میرے سے رابطہ کیا ہے اور مجھے یہ کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، ڈرتے ہیں
امریکہ سے اتنی مار کھا کر ایران جو ہے وہ ڈرتا ہے، مزید مار نہیں کھانا چاہتا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا. اور اس لیے ایران کے جو آفیشلز ہیں، حکومتی آفیشلز، اس نے دعویٰ کیا کہ وہ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. اب ایران کی جانب سے کوئی رد عمل ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے یا اس بیان پر ایران کی جانب سے ابھی تک، جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ ملاقات، یہ مذاکرات اگر ہوئے بھی تو جو کچھ ایران کے اندر ہو رہا ہے تو اس پر تو پہلے رد عمل امریکہ کی جانب سے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد یہ ملاقات ہو نہ ہو، یہ مذاکرات ہو نہ ہو، یہ بعد کی بات ہے. اچھا، امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر حملے کو لے کر آپ دیکھ رہے ہوں گے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ایران جو ہے، امریکہ جو ہے وہ کن آپشنز پر غور کر رہا ہے. ایران کے اندر حملے کو لے کر جو نان ملٹری سائٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. ایون کہ رائٹرز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ جی مادورو سٹائل کا کوئی اس طرح کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ علی خامنائی کے خلاف مادورو سٹائل کا آپریشن بھی کیا جا سکتا ہے. اور کچھ رپورٹس تو اس طرح کی ہیں کہ امریکہ کی ملٹری نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہا کہ یہ ملٹری آپشن یا نان ملٹری آپشن، جو سٹرائک والا آپشن ہے وہ چھوڑ دیں، وہ کام نہیں کرے گا. بس یہ تخریب کاری والے جو آپشنز ہیں، سائبر حملے ہو گئے یا پھر جو میڈیا کی جنگ ہے، یہاں تک امریکہ اور اسرائیل اگر محدود رہیں تو اچھا ہے. یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے. جو نیو یارک ٹائمز ہے اس کی رپورٹ کے مطابق بہت ساری خبریں گردش کر رہی ہیں، بہت سارے دعوے گردش کر رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ سے بہرحال صحافی نے سوال پوچھا کہ جی کن آپشنز پر آپ غور کر رہے ہیں ایران کے اندر حملے کو لے کر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا جواب دیا اس سوال کا، سن اس کے بعد بات کرتے ہیں. Determination. Which options have you been briefed on? Are you meeting with senior officials? I'm going to tell you the Are you meeting with your Am I senior going to officials? really, are you asking me to say what will they do, where will we attack, when, and at what angle will we attack from? Are you Who are considering you work- with? I'm with the U.S. White House TV pool. I'm wondering, are you being briefed on options? network are you with? I'm with CNN, sir. Why don't you just say I'm with CNN? She says I'm with the White House pool. Yes. And I say, what? You're with CNN. You're with, I'm with CNN, you're yeah. with fake news. Iran Because says CNN that- is fake news. Iran Go ahead, says give me a question. گفتگو آپ نے سنی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے صحافی کے سوال پر جواب دیا کہ اچھا یہ تو بہت اچھا سوال ہے، میں تمہیں بتا دوں گا تو پھر وہ حملہ کیا رہا جس کی تفصیلات میں نے تمہارے سامنے رکھ دی. اچھا، صحافی نے یہ بھی پوچھا کہ آپ کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ایران تو بالکل بھی سیریس نہیں لے رہا، تو کیوں سیریس لے ایران آپ کی دھمکیوں کو؟ سی این این کی صحافی کی جانب سے سوال پوچھا گیا تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو معلوم ہے کہ سی این این سے ویسے اس کی نہیں بنتی. اس نے صحافی کو دو چار باتیں سنوائی اور یہ کہا کہ یہ کس طرح کا سوال تمہاری جانب سے کیا گیا. ظاہر ہے کہ میں نے قاسم سلیمانی کے اوپر میں نے سٹرائک کی، ابو بکر البغدادی کے اوپر میں نے سٹرائک کی، پھر ایران کے نیوکلیئر سائٹس کے اوپر میں نے سٹرائک کی، پھر جو مادورو کے خلاف آپریشن ہے وہ دیکھنے کے بعد اگر ایران نے کچھ اور دیکھنا ہے تو میں آنے والے دنوں میں ایران کو وہ بھی دکھا دوں گا. تو ایران کو میری جو دھمکیاں ہیں ان کو سیریس لینا چاہیے. تو امریکہ غور تو کر رہا ہے، بہت سارے آپشنز پر امریکہ کی جانب سے غور کیا جا رہا ہے، اور یہ جس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایران کے آفیشلز کی جانب سے کی جا رہی ہیں، جس طرح کے ویژولز سامنے آ رہے ہیں، اور ایران نے یہ جو تخریب کار تھے، یہ جو رات کے اندھیروں میں جو مظاہرے تھے، ان کو جس طرح سے ٹھنڈا کر دیا ہے ایران نے، تو اب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ کوئی تخریب کاری، کوئی حملہ ان مظاہروں کو ہوا دینے کے لیے، پھر سے ان مظاہروں کو بھڑکانے کے لیے کوئی حملہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے، یا پھر یہ اسی تخریب کاری یا پھر میڈیا کی جنگ یا اس طرح سے اپنے ایجنٹس بھیج کر ان مظاہروں پر ہی ان کی جانب سے جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو جاری رکھا جائے ایران کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے. خیر، آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، بہت زیادہ ڈیسائسو ہیں. جس طرح کی باتیں اسپیشلی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئیں تو ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ. جہاں تک تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا تو ایکسپیکٹ دی ان ایکسپیکٹڈ، کچھ بھی ہو سکتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ. میٹنگز تو بہت ساری اس کی جانب سے چیئر کی جا رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی جانب سے کوئی اس وقت کے اندر حملہ بھی ایران کے اوپر کر دیا جائے، لیکن اس کا جواب ایران کی جانب سے سخت جواب دیا جائے گا. امریکہ کے اڈوں اور اسرائیل کو ٹارگٹ کر کے ایران نے کہا کہ اگر امریکہ نے سٹرائک کرنے کی غلطی کی تو پھر بہت ہیوی قسم کا جواب ایران کی جانب سے بھی دیا جائے گا. میں نظر رکھوں گا کامنٹس باکس میں، آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.